بڑا بھائی کام کے سلسلے میں ہمیشہ باہر ہی رہتے تھے اور بھابھی ایک ترسی ہوئی عورت تھی۔ تو میں ایک رات بھائی کے بیڈ پر بھابھی کے ساتھ سو گیا۔ پھر جب آدھی رات کو بھابھی سو گئی تو میں نے بھابھی کو پیچھے سے، میرا نام متین ہے اور میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، گھر ہمیشہ سنسان سا لگتا تھا، میں اکثر صحن میں بیٹھا رہتا اور پرانی چیزوں کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کو یاد کرتا۔ کبھی کبھار میں بھائی کے کمرے کی طرف جھانکتا کہ شاید وہ آ گیا ہو، لیکن اکثر وہ غیر حاضر ہوتا۔ بھائی کی شادی ابھی ابھی ہوئی تھی اور اس دن گھر میں تھوڑی بہت ہلچل تھی، لوگ خوشی منا رہے تھے، لیکن میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ بھابھی پہلی بار دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی تھی، اس کی آنکھیں روشن تھیں اور اس کا چہرہ ایک خاموش مسکان لیے ہوئے تھا، جیسے ہر چیز کو سمجھتی ہو۔ وہ میرے بھائی سے 10 سال چھوٹی تھیں اور تقریباً میری عمر کی لگتی تھیں، اس لیے میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ شاید میں اسے سمجھ سکوں یا اس کے قریب ہو سکوں۔ میرا بھائی 10 سال بڑا تھا اور اس کی سوچ بالکل الگ تھی۔ وہ اکثر اکیلا رہتا اور گھر کے ماحول میں بے ربط سا لگتا۔ کبھی کبھی وہ اتنا خاموش ہوتا کہ میں سوچتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی حرکتیں عجیب سی لگتی تھیں، کبھی ہنستا تو کبھی تو بالکل بے جان لگتا اور کبھی کچھ بولتا تو ایسا لگتا جیسے کوئی بوڑھی روح اس کے اندر بس گئی ہو۔ وہ اتنا مصروف رہتا تھا کہ 3-4 دن تک گھر نہیں آتا اور دوسرے شہر میں اپنی نوکری کے چکر میں غائب ہو جاتا۔ ایسے میں بھابھی اور میں پیچھے اکیلے رہ جاتے۔ میں اکثر صحن میں بیٹھا رہتا اور بھابھی اپنے کمروں میں یا کچن میں کام کرتی رہتی۔ وہ شروع میں میرے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، کبھی کبھی مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی یا نظر ملا لیتی، لیکن زیادہ بات کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ میں اکثر سوچتا کہ وہ ناراض تو نہیں یا مجھ سے خوف زدہ تو نہیں، لیکن پھر دل میں خیال آتا کہ شاید وہ نئے گھر کی عادت ڈال رہی ہوں۔ ایک دن میں نے صحن میں بیٹھ کر اسے کام کرتے دیکھا کہ وہ چمچ اٹھا رہی تھی اور صحن میں روشنی کی کرنیں اس کے بالوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں نے وہ منظر دل میں محفوظ کر لیا۔ وہ خاموش تھی اور میں خاموش تھا، لیکن ایک عجیب سا سکون میرے دل میں آیا، جیسے گھر میں پہلی بار کوئی انسان واقعی زندہ ہو کر موجود ہو۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر صحن میں بیٹھا رہا۔ سورج کی نرم روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں خنکی تھی۔ بھابھی کچن سے برتن اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے قدموں کی آواز کتنی ہلکی تھی، جیسے وہ ادھر ادھر چلتے ہوئے بھی صحن کے ہر گوشے کی عزت کر رہی ہو۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید آج وہ مجھ سے بات کرے گی۔ کچھ دیر بعد بھابھی صحن میں آ کر پانی کے گملے سجانے لگی۔ میں قریب جا کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تھوڑی حیران ہو کر رکی اور پھر مسکرا دی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گملے رکھے۔ وہ خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک تھی، جیسے وہ خوش ہوئی ہوں۔ میں نے دل میں کہا شاید آج وہ میرے قریب آ گئی ہے۔ پھر ایک دن شام کو ہم دونوں صحن میں بیٹھے تھے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا اور بھابھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ بولی، متین، یہ گملے بہت پیارے ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں واقعی۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ ہنسی اتنی نرم اور صاف تھی کہ مجھے لگا جیسے کسی نے دل کے اندر خوشبو بھر دی ہو۔ میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا اور پہلی بار ہم دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ کم محسوس ہوا۔ اسی دن شام کے وقت ہم دونوں نے صحن میں پودے لگائے۔ میں مٹی سے ہاتھ گندے کر رہا تھا اور بھابھی بھی اپنے کپڑوں کو دھیان سے بچاتے ہوئے میرے ساتھ لگن سے کام کر رہی تھی۔ کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور ہلکی ہلکی باتیں کرتے، جیسے موسم کے بارے میں یا گملوں کے بارے میں۔ وہ میرے قریب تھی اور میں اس کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے دل میں سوچا کہ شاید اب یہ رشتہ آہستہ آہستہ گرم ہوتا جائے گا۔ ایک دن میں نے بھابھی سے کہا کہ نئی دکان بنی ہے، وہاں گول گپے کھانے چلتے ہیں۔ بھابھی نے کہا کہ نہیں، تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا نا، وہ بہت برا منائیں گے اور اجازت بھی بالکل نہیں دیں گے۔ میں نے کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، جب تک وہ آئیں گے تب تک ہم واپس بھی آ چکے ہوں گے۔ لیکن بھابھی ڈرنے لگی کہ نہیں، پتہ چل گیا تو جھوٹ بولنا پڑے گا، اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ بس چلے نا، میرا دل کر رہا ہے۔ ویسے بھی آپ نے گھر میں دال پکائی ہے، کچھ چٹکارے دار کھا کر آئیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چلے گئے اور ہم نے باہر جا کے خوب مزے کیے، گول گپے کھانے آئے تھے، فروٹ چاٹ بھی کھائی۔ جب بھابھی گول گپا کھانے کے لیے اپنا منہ کھولتی تھی تو پتہ نہیں کیوں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں آپ کو نہیں، گول گپے کو دیکھ رہا ہوں، آپ سارے کھاتی جا رہی ہیں۔ تو وہ ہنسنے لگی۔ ہم نے 2-3 پلیٹس کھا لی اور جب ہم لوگ واپس آئے تو ہماری جان نکل گئی۔ بھائی گھر میں کھڑے تھے کیونکہ ان کے پاس بھی چابی تھی اور بھابھی تو ڈر گئیں، میں بھی ڈر گیا۔ بھابھی سیدھی کمرے میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد بھائی نے ان کو کہا کہ کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، بس میں گرم گرم روٹیاں ڈال دیتی ہوں آپ کے لیے اور کھانا لگا رہی ہوں۔ وہ چپ کر کے کھانا لگانے لگی۔ بھابھی مجھے دیکھ رہی تھی اور میں بھابھی کو۔
ہم آنکھوں سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، کہیں بھائی یہ تو نہیں سوچ رہے کہ پہلے کھانا کھا لوں پھر ان دونوں کی کلاس لگاتا ہوں۔ انہوں نے بھابھی کو کچھ نہیں کہا، مجھے بیٹھک میں بلا لیا۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے ڈانٹ کی ساری کلاس مجھے ہی لینی پڑے گی۔ پھر میں نے کہا کہ کوئی بہانہ کر دوں گا، بھابھی تو ویسے ہی زیادہ ڈرتی ہیں، ٹھیک سے کچھ بول نہیں پاتی، میں تو کوئی بہانہ ہی مار دوں گا۔ بھائی نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے تم دونوں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی وہ اسلم کی دکان کے سامنے ایک نئے گول گپے والے کی دکان ہے، بھابھی تو نہیں جا رہی تھی لیکن میرا دل کر رہا تھا۔ میں نے کہا ان کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں۔ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے آپ لوگ بھی کہیں نہیں گئے، وہ بھی پورا دن گھر میں فارغ بیٹھی رہتی ہیں، گھر کے کام تو بہت جلدی کر لیتی ہیں نا، بہت اچھے سے گھر کے کام کرتی ہیں، اس کے بعد کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ میری بھی چھوٹی تھی تو بھائی نے میری طرف دیکھا تو میں چپ ہو گیا کیونکہ میں زیادہ تفصیل سے بتا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، کبھی کبھی لے جایا کرو اس کے ساتھ، میرے پاس ٹائم تو نہیں ہوتا اور اس کا بھی دل کرتا ہوگا، تو اچھا کیا تم نے۔ میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا واہ، بھائی کو تو ہمارا یہ کام پسند آ گیا۔ میں نے تو شکر کیا اور یہ بات بھابھی کو بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہم بھی جا سکتے ہیں کبھی بھی کہیں بھی۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ بھابھی نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اس طرح ہم دونوں کی دوستی ہو گئی، اور اب تو ہمیں بھائی کی طرف سے اجازت بھی مل گئی تھی کہ ہم جہاں چاہیں جا سکتے تھے، سیر کر سکتے تھے۔ بھابھی کے ساتھ میرا رشتہ بالکل دوستی والا ہو گیا تھا۔ ہم اکثر دن میں صحن میں یا کھڑکی کے پاس بیٹھتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے مسکراتے تھے۔ کبھی کبھی وہ چائے کے کپ ہاتھ میں لے کر آ کر کہتی آج متین چائے بن گئی ہے اور تمہارے لیے خاص ہے۔ میں بھی مسکرا کر جواب دیتا کہ تمہاری چائے ہمیشہ خاص ہوتی ہے۔ کبھی کبھار وہ صحن میں جھاڑو لگاتے ہوئے مجھے کہتی متین دیکھو یہاں دھول بہت زیادہ ہے، تم ادھر آ کر دیکھو، اور میں آ کر جھاڑو میں اس کی مدد کرتا اور ہم دونوں ہنستے کھیلتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات ہمارے تعلق کو مضبوط کر دیتے۔ وہ کھانا پکانے سے پہلے ہمیشہ مجھ سے پوچھتی آج کیا کھاؤ گے، اور میں اپنی فرمائش دیتا تو وہ خوش ہو کر کہتی یہ پسند تمہاری ہے نا، اور کچھ خاص ذائقہ ڈالوں یا نہیں؟ میں نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں، اور اکثر وہ میرے لیے اور اپنے لیے نئے پکوان آزما لیتی۔ ایک دن بھائی نے تھوڑی سی ناراضگی میں کہا آج کل روز گوشت یا چکن بنا رہی ہو، کبھی دال سبزی بھی بنا لیا کرو۔ بھابھی نے ہنستے ہوئے کہا ٹھیک ہے، اور پھر وہ واقعی بھائی کے لیے دال سبزی بناتی اور میرے اور اپنے لیے مزیدار کھانے تیار کرتی۔ ہم اکثر ساتھ بیٹھ کر کھاتے اور وہ مجھ سے چھپ کر مجھے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے مزیدار ٹکڑے دیتی اور میں ہنستے ہوئے کھا لیتا۔ ایک شام جب ہم صحن میں بیٹھے تھے، ہوا میں ہلکی ہنکی تھی اور چھت پر سورج کی آخری کرنیں پڑ رہی تھیں۔ بھابھی نے اچانک کہا متین اگر میری تمہارے ساتھ دوستی نہیں ہوتی نا تو قسم سے میں نے تمہارے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جانا تھا۔ میں چونک گیا اور کہا کیوں؟ وہ بولی دیکھو ایسی بہت سی باتیں ہیں جو میں تمہیں نہیں بتا سکتی، لیکن انہوں نے مجھے ایسے رکھا ہوا ہے کہ اگر میں بھاگ جاؤں اور لوگ کل پوچھیں کہ عورت کیوں بھاگ گئی ہے اور میں بتاؤں کہ میں اس لیے بھاگی ہوں تو لوگ کہیں گے کہ تم پہلے کیوں نہیں بھاگی۔ اتنا کہہ کر وہ ہنسنے لگی اور میں خاموش رہا۔ دل میں کچھ الجھن اور کچھ سمجھ بوجھ کا احساس تھا۔ میں نے کہا مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ مسکرا کر بولی کہ بات سمجھانے والی نہیں، بس یہی حقیقت ہے۔ میں نے رات کو بیٹھ کر اس کے الفاظ پر غور کیا اور سب کچھ سمجھ آ گیا۔ بھائی نے بھابھی کو جو حق دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے رہے تھے۔ اس کی زندگی کے فیصلے اس کے ہاتھ سے چھین لیے گئے تھے اور وہ اپنے آپ کو ایک قید میں محسوس کر رہی تھیں۔ پھر اگلے دن جب وہ صحن میں پودے لگا رہی تھی، میں وہاں گیا اور ہاتھ سے مٹی صاف کرنے لگا۔ بھابھی نے کہا متین تم بھی دیکھو یہ پودا سیدھا ہے یا نہیں؟ میں نے سر ہلا کر کہا بالکل صحیح ہے۔ وہ ہنس کر بولی دیکھو تم بھی چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد کرتے ہو، اور میں نے کہا کیوں نہیں، یہ سب کرتے کرتے مزہ آتا ہے۔ ہم دونوں ہنسے اور کچھ دیر کے لیے مکمل خاموشی میں بیٹھے رہے، صرف ہوا اور ہلکی روشنی ہمارے ارد گرد تھی۔ کبھی کبھار وہ میرے پاس آ کر کہتی کہ متین اگر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں تو شاید تمہیں برا لگے، لیکن تم صرف دوست ہو اس لیے میں کہہ رہی ہوں۔ میں خاموشی سے سن لیتا اور مسکرا دیتا۔ کبھی وہ غائب ہو جاتی اور پھر واپس آ کر کہتی کہ آج بہت تھک گئی ہوں لیکن تمہارے ساتھ وقت اچھا گزرا۔ میں بھی کہتا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کر دیتے تھے۔ ویسے تو بھابھی مجھ سے بہت ساری باتیں کر لیتی تھیں کیونکہ اب ان کی مجھ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن ایسی بہت سی باتیں تھیں جو وہ مجھ سے چھپا بھی لیتی تھیں۔ ایک دن مجھے ان کے کمرے میں ان کی ڈائری مل گئی اور میں چپکے سے وہ ڈائری اٹھا کے آ گیا اور اس ڈائری کو پڑھنے لگا، اور اس میں جو لکھا تھا وہ پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ بھابھی شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کتنی اکیلی تھیں۔
کیونکہ اس کے اندر بھابھی نے خود کلامی کے انداز میں کچھ لکھا تھا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ بس کھانا پکانا، صفائی کرنا اور خاموش رہنا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ شور مچاؤں، چیخوں کہ یہ سب کچھ کیوں مجھ سے لیا گیا ہے، لیکن پھر میں رک جاتی ہوں، کیونکہ یہ گھر میرے لیے صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک قید ہے، اور لوگ میرے فیصلے میرے بغیر کرتے ہیں۔ میرے شوہر وہ اتنے مصروف ہیں کہ میں ان کی زندگی میں بس ایک سایہ ہوں، ایک ضرورت نہیں، ایک وجود نہیں جسے وہ وقت اور محبت دے سکیں۔ میں اپنے آپ سے بات کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ کیا میں غلط ہوں؟ کیا مجھے اتنے دن صبر کرنا چاہیے؟ کبھی کبھی تو میں ان کے سامنے سب دکھا دوں کہ میرے دل میں کتنا خالی پن ہے، لیکن پھر سوچتی ہوں لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ میں اپنے دل کو سمجھاتی ہوں کہ شاید یہی میری تقدیر ہے کہ میں صبر کروں اور خاموش رہوں۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے ہیں، میں صحن میں بیٹھتی ہوں یا کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں اور اپنے دل کی بات اپنے آپ سے کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی مجھے سمجھتا، اگر کوئی مجھے وقت دیتا، اگر کوئی مجھے یہ محسوس کراتا کہ میں اس کے لیے بھی اہم ہوں، تو شاید زندگی کچھ اور رنگ لے لیتی، لیکن یہ سب خاموشی میں رہ جاتا ہے، صرف میرے دل میں گہری خالی پن کے ساتھ۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں بھاگ جاؤں، کہیں دور چلی جاؤں، تو شاید میرا دل سکون پائے، شاید میں آزاد ہو جاؤں، لیکن پھر دماغ مجھے یاد دلاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ عورت کیوں بھاگی۔ میں اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ شاید یہی حقیقت ہے کہ مجھے صبر کرنا ہے، شاید یہی میرا نصیب ہے کہ میں اپنی خواہشات کو چھپاؤں اور مسکرا کر سب کے سامنے ایک معمولی خوش مزاج عورت کی طرح دکھاؤں۔ میں اکثر ہنستے وقت بھی اپنے دل کے اندر خاموشی سے رو دیتی ہوں اور خود سے کہتی ہوں کہ یہ سب کچھ میرے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے، سب کی خوشی کے لیے۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے وقت دے، کوئی مجھے یہ احساس دلائے کہ میں بھی اہم ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ شاید کبھی نہیں ہوگا۔ پھر میں دل میں تھوڑا سکون پاتی ہوں کہ میں خود کو سنبھال لوں، اپنے دل کو خاموش کر دوں اور کل کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں۔ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے میں اکثر صحن میں اکیلی بیٹھ جاتی ہوں اور رات کی ہوا کے ساتھ اپنے آنسو بہا دیتی ہوں، لیکن صبح کے وقت پھر اپنے فرائض میں لگ جاتی ہوں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے میں بس ایک معمولی عورت ہوں جو وقت کے ساتھ اپنے دکھوں کو چھپاتی ہے۔ بھابھی نے اپنی ڈائری میرے ہاتھ میں دیکھ لی اور کہنے لگی کہ متین، یہ بہت بری بات ہے، کسی کی پرسنل ڈائری بالکل نہیں پڑھتے، یہ تو تمیز کے خلاف بات ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے پڑھی نہیں ہے، بس میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے جھوٹ بول دیا۔ اس نے کہا واقعی نہیں پڑھی تم نے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پڑھنے پڑھانے کا کوئی شوق نہیں، میں نے بالکل نہیں پڑھی۔ وہ تھوڑی مطمئن ہو گئی، کہنے لگی کہ پڑھنا بھی نہ، کسی کی ڈائری اس سے پوچھے بغیر نہیں پڑھتے ہیں، یہ تمیز کی ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا، میں بس ڈائری دیکھ رہا تھا کہ کیسی ڈائری ہے، ہمارے گھر میں لکھنے لکھانے کا رواج نہیں ہے نا، اس لیے۔ اس نے کہا کہ اچھا۔ اس کے بعد میں نے دل میں سوچا کہ مجھے بھائی سے بات کرنی ہی ہوگی۔ میں نے خود سے کہا کہ آخر ان کو کیا مسئلہ ہے، کیوں وہ بھابھی کو وقت نہیں دیتے؟ اس طرح تو بھابھی سچ میں یہاں سے بھاگ جائیں گی، اور اگر بھابھی اس گھر سے چلی گئی تو پھر یہاں کیا رہے گا، کیونکہ اس کے آنے سے ہی تو گھر میں رونق آئی تھی۔ میں نے اپنے دل میں ہر لمحے اس کی موجودگی محسوس کی تھی، مجھے وہ کھانے مل رہے تھے جو میں چاہتا تھا، ایک دوست، ایک ساتھی مل گئی تھی جو میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، ہنستی مسکراتی تھی، اور جس وقت میں چاہتا وہ چائے بنا کر لے آتی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو سارے کام میں ہی کرتا تھا۔ میں نے یاد کیا کہ بھائی کی زندگی بھی اسی طرح گزری تھی، لیکن ان کی بیوی کے آنے کے بعد وہ سب کچھ بھول گئے تھے جو پہلے ہوتا تھا۔ بھائی کی بیوی کے بغیر میں ہی گھر کا سب کچھ سنبھالتا تھا، کپڑے دھوتا تھا، صفائی کرتا تھا، کھانا پکاتا تھا، سب کچھ جیسا بنانا ہوتا میں ہی بناتا تھا، لیکن جب بھابھی آئی تو اس نے گھر کو اپنی موجودگی سے خوشگوار بنا دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر بھابھی اس گھر سے چلی جاتی ہے نا تو بھائی کو شاید کوئی مسئلہ نہ ہوتا، مسئلہ صرف مجھے ہونا تھا، کیونکہ میں ہی اس کے بغیر ہر چیز کی کمی محسوس کرتا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھائی سے بات کروں گا اور ان سے صاف صاف پوچھوں گا کہ آخر بھابھی کے ساتھ یہ رویہ کیوں ہے، وہ کیوں اسے وقت نہیں دیتے، وہ کیوں اس کے جذبات کو نہیں سمجھتے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ میں تحمل کے ساتھ بات کروں گا، لیکن صاف اور مضبوط لہجے میں، تاکہ وہ جانے کہ اگر بھابھی چلی گئیں تو یہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ پورے گھر کے لیے نقصان ہوگا۔ رات کو جب سب سو گئے، میں صحن میں بیٹھا اور اپنے دل کی ہر بات اپنے آپ سے دہرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بھابھی کے آنے سے گھر میں وہ روشنی آئی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی، اس کی ہنسی، مسکان، چھوٹی چھوٹی باتیں، کھانے کی پسند کے مطابق کھانے، چائے کے کپ، یہ سب کچھ میرے دل کو خوشی دیتے تھے، اور اگر یہ سب ختم ہو گیا تو پھر یہ سب کچھ کہاں رہے گا۔ میں نے دل میں عزم کر لیا کہ کل میں بھائی سے بات کروں گا، صاف صاف، بغیر کسی جھجک کے، کیونکہ یہ معاملہ صرف میرے لیے نہیں تھا بلکہ سب کے لیے ضروری تھا۔
میں نے اگلے دن فیصلہ کر لیا کہ آج میں بھائی سے بات کروں گا۔ دل دھڑک رہا تھا لیکن میں نے حوصلہ رکھا۔ اب خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کہا، بھائی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بھائی نے تھوڑی سی حیرانی سے دیکھا اور کہا، کیا بات ہے؟ میں نے دل کی سچائی کے ساتھ کہا، آپ بھابھی کو زیادہ وقت کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ہر لفظ پر زور دیا تاکہ وہ جان لے کہ یہ بات محض میرے دل کی فکر ہے۔ لیکن بھائی کا چہرہ سنجیدہ سے سنجیدہ تر ہو گیا اور وہ غصے میں آ گیا۔ اس کی آواز تیز ہو گئی اور وہ بولا، تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے؟ تمہیں کیا ہمارے میاں بیوی کے رشتے سے؟ وہ اتنا غصے میں تھے کہ مجھے لگا کہ شاید اس کے اندر صبر ختم ہو گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے صرف بھابھی کے لیے یہ سب کہا ہے اور یہ گھر کی بھلائی کے لیے ہے، لیکن بھائی کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد بھائی اپنے کمرے میں جا کر بھابھی کو بھی کہنے لگا کہ متین نے مجھ سے کیا باتیں کی ہیں۔ میں صحن میں بیٹھا رہ گیا لیکن ان کی آوازیں باہر تک سنائی دینے لگیں۔ وہ بول رہا تھا کہ تمہیں وقت دینا ضروری ہے، تمہیں سچ میں سمجھنا چاہیے، اور متین نے مجھے یہ سب کیوں کہا؟ بھابھی خاموش تھی لیکن میں سن سکتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں غصے اور حیرانی میں ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب کچھ میرے دل کی سچائی کے لیے تھا، لیکن اس کا اثر ان دونوں کے درمیان پھوٹ پیدا کر گیا تھا۔ میں صحن میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ شاید میں نے جلدی کر دی، لیکن دل میں یقین تھا کہ یہ کہنا ضروری تھا کہ بھابھی کے جذبات کی پرواہ ہو۔ آوازیں کمرے سے آ رہی تھیں اور کبھی کبھی میں ان کے لفظ سن کر دل ہی دل میں خود کو تھامتا کہ کہیں بات اور زیادہ نہ بڑھ جائے۔ اگلے دن جب سب کچھ تھوڑا پرسکون ہوا، بھابھی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، متین تم نے اپنے بھائی سے ایسی کیا بات کر دی کہ ہمارا جھگڑا ہو گیا؟ وہ تھوڑی اداس لیکن سخت لہجے میں تھیں۔ میں خاموش رہا اور دل میں سوچا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں نے بھی یہ سب کہنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ آگے بولی کہ اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں یہ سب برداشت کر لیتی، لیکن تم نے اپنے دل کی بات کہہ دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ گھر کے ماحول میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید اب سب کچھ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، لیکن دل کی گہرائی میں مجھے سکون تھا کہ بھابھی کے جذبات کا احترام کرنے کی کوشش کی گئی اور اب کم از کم سب کچھ چھپ کر نہیں رہا۔ میں ہر وقت بھابھی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، ان کی فکر میرے دل میں رہتی تھی۔ کبھی کبھار میں خود سے باتیں کرتا، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر چپ چاپ وقت گزارتا۔ وہ میرے لیے صرف ایک رشتہ دار نہیں تھی، ایک دوست بھی تھی، ایک انسان جو میرے دل کے قریب تھا، لیکن ساتھ ہی دل کی ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک ایسا احساس جو میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ احساس اتنا غیر متوقع تھا کہ پہلے میں خود کو جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا، دل کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہر لمحے، ہر نظر، ہر بات میں وہ میرے دل میں اور زیادہ بسنے لگی۔ ایک دن بھائی نے اعلان کیا کہ وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہے ہیں اور 1 ہفتے بعد واپس آئیں گے۔ بھابھی پریشان ہو گئی کہ 1 ہفتے تک وہ گھر میں نہیں ہوں گے۔ وہ کبھی کبھار خاموش ہو کر کمرے میں بیٹھ جاتی، کبھی کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھتی اور میں دیکھتا رہتا کہ اس کے چہرے پر چھپی ہوئی فکر کی لکیریں اور بھی گہری ہو گئی ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ ہفتہ کتنا لمبا لگے گا۔ بھائی نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ سب کا خیال رکھنا۔ وہ مجھے جاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تمہاری بھابھی مجھ سے زیادہ تم سے اپنے دل کی بات کرتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اسے ٹھیک سے وقت نہیں دیا ہے۔ میں واپس آؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ اس رشتے پر کام کروں۔ تم صحیح کہہ رہے تھے کہ مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میرا ہفتہ اس کا خیال کرنے کے لیے ہے۔ بس کام ختم کر کے آؤں گا، پھر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ واقعی اچھا ہے کہ بھائی نے یہ سب کچھ سوچا کہ اب شاید سب کچھ بہتر ہو جائے۔ 2-3 دن اسی طرح گزرے۔ میں بھابھی کے ساتھ وقت گزارتا، ان کے ساتھ کھاتا، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستا اور دل میں اپنے جذبات کو چھپانے کی پوری کوشش کرتا۔ ایک دن وہ سب کچھ بدل گیا۔ میرے دل کے اندر اتنی شدت تھی کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ بھابھی کمرے میں سو رہی تھی اور میں کسی غیر متوقع اور عجیب سی کشش کے ساتھ ان کے کمرے میں چلا گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں نے سوچا کہ شاید مجھے کچھ نہیں روک پائے گا۔ میرا دماغ اور دل دونوں جنگ لڑ رہے تھے۔ مجھے اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن میں کمرے تک پہنچ گیا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، صرف چند لمحے کی خاموشی تھی، لیکن میرے دل کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو، ہر چیز ساکن ہو گئی ہو، لیکن پھر جیسے ہی میں قدم بڑھانے لگا، میرا فون بجا۔ وہ آواز جیسے کسی بجلی کے جھٹکے کی طرح میرے دل میں گونجی۔ فون پر وہ خبر سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، موقع پر دم توڑ دیا تھا، وہ دنیا میں نہیں تھے۔ میں فوراً بھابھی کو جگایا اور انہیں بتایا۔ بھابھی بھی حیران رہ گئیں۔
خوف زدہ اور پریشان، ان کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی دونوں ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ وہ رونے لگی، ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور میں ان کے ہاتھ پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل جانتا تھا کہ یہ سب کچھ واپس نہیں آئے گا۔ ہم فوراً ہسپتال پہنچے، لیکن وہاں جا کر حقیقت نے میرے دل پر بم گرایا۔ بھائی دنیا سے جا چکے تھے، میں بس ان کے آخری الفاظ یاد کر رہا تھا۔ وہ کہہ گئے تھے کہ میں واپس آؤں گا اور سب کچھ ٹھیک کروں گا، لیکن اب وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکے۔ دل ہی دل میں اپنے آپ سے شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کرنے والا تھا۔ میرے دل کے غلط جذبات کتنے خطرناک ہو سکتے تھے۔ اگر میں نے اپنے دل کو قابو میں نہ رکھا ہوتا تو شاید سب کچھ اور بھی بگڑ سکتا تھا۔ وہاں بھی اس وقت غم کی تصویر بن چکی تھی۔ وہ صحن میں، یہ کمرے میں خاموش بیٹھتی، کبھی کبھی صرف خالی خالی نظروں سے باہر دیکھتی۔ کچھ دن تو وہ مسلسل روتی رہی، لیکن پھر ایک دن بس چپ ہو گئی۔ وہ عدت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر چلی گئی۔ میں گھر میں رہ کر ان کے بغیر ہر لمحہ محسوس کر رہا تھا، ہر چیز یاد دلا رہی تھی کہ وہ اب یہاں نہیں ہے۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ بھائی کی کمی کتنی بھاری ہے اور بھابھی کے بغیر گھر کی رونق کہاں گئی۔ ہر چیز جیسے خاموش ہو گئی تھی، کھانے کی خوشبو، چائے کے کپ، وہ ہنسی جو صحن میں گونجتی تھی، سب کچھ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر بھابھی واپس نہ آئی تو گھر کی یہ خالی جگہ، یہ خاموشی اور یہ سکون کی کمی ہمیشہ کے لیے قائم رہ جائے گی۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کہ بھائی کا جانے کا غم اور بھابھی کا دور جانا دونوں نے ایک ساتھ میرے دل کو توڑ دیا۔ میں خود پر بھی غصہ محسوس کر رہا تھا، شرمندگی بھی، اور بھابھی کے لیے اپنی محبت کے جذبات کے لیے خوف بھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ محبت اور ذمہ داری کتنی اہم ہے اور وقت کی قدر کتنی ضروری ہے۔ بھائی جو واپس آ کر سب کچھ ٹھیک کرنے کا وعدہ کر گیا تھا، وہ اب نہیں تھا اور میں اپنے دل کی کیفیت کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ بھابھی کے بغیر یہ گھر خالی خالی لگ رہا تھا اور ہر لمحہ میں ان کی یاد میں ڈوبتا رہا۔ دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اور ایک دکھ ایک ساتھ موجود تھا۔ میں صرف یہ سوچتا کہ اگر وقت واپس آ سکتا تو شاید میں اپنے دل پر قابو پا لیتا اور بھائی کے جانے سے پہلے سب کچھ درست کر دیتا۔ مجھے اپنے اوپر اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں کیا ہی بتاؤں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا بھائی میری وجہ سے اس دنیا سے گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک حادثے کا شکار ہوا تھا اور بھابھی کی عدت بھی اب پوری ہو گئی تھی۔ میں سوچ بچار میں پڑ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ گھر تو مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ میرے بھائی نے انشورنس کروائی تھی، انشورنس کے پیسے آ رہے تھے اور اگر میں چاہتا تو میں اس جگہ بھی نوکری کر سکتا تھا جہاں میرا بھائی پہلے نوکری کر رہا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ نوکری آپ کو آسانی سے مل بھی جائے گی۔ نوکری کا تو مسئلہ نہیں تھا، پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس تنہائی کا کیا کرتا۔ میں تو بالکل اکیلا رہ گیا۔ پہلے ماں باپ چلے گئے اور اب ایک باپ جیسا بڑا بھائی تھا، وہ بھی چلا گیا۔ اب بھابھی جیسی دوست تھی، وہ بھی چلی گئیں۔ اب میں کیا کرتا؟ مجھ سے اپنی تنہائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ گھر خالی خالی لگ رہا تھا اور دل میں خلا تھا جسے میں ہر حال میں پور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے طویل سوچ کے بعد ایک فیصلہ کر لیا اور بھابھی کے گھر اپنا رشتہ بھیج دیا۔ دل دھڑک رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا کہ شاید وہ انکار کر دیں یا گھر والے ناراض ہو جائیں، لیکن میرے دل نے مجھے ہمت دی کہ یہ صحیح قدم ہے۔ جب بھابھی کے ماں باپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فوراً مجھے فون کیا اور گھر آنے کو کہا۔ میں ان کے گھر گیا اور بیٹھ کر صاف صاف بات کی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ بات میرے دل کی ہے اور میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ بھائی کی بیوہ ہیں اور ان کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ اگر کسی اور رشتے کا موقع آ جائے تو وہ اکیلی رہ جائیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بولے، بیٹا تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، ایسا سوچنا واقعی بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب اصل بات تو یہ ہے کہ میں بھابھی سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ کیسے بتاؤں۔ خیر میں نے کہا کہ اگر ہماری بیٹی مانتی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، خوف اور امید دونوں ایک ساتھ تھے۔ پتہ نہیں وہ مانیں گی یا نہیں، لیکن چند دن بعد جب میں دوبارہ ملا تو پتہ چلا کہ وہ بھی مان گئی ہیں۔ ان کی سادگی سے اور اعتماد سے کہا کہ ہاں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اور یوں ہمارا نکاح کرا دیا گیا۔ شادی کے بعد کی زندگی شروع میں بہت معمولی سی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پہلے کی طرح رہتے، ہنسنا، باتیں کرنا، کھانا کھانا، سب کچھ بس روزمرہ کی طرح، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اور خوشی تھی کہ اب وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ میں روزانہ ان کے چہرے کو دیکھ کر دل میں خوشی محسوس کرتا اور وہ بھی کبھی کبھی مسکرا کر میری طرف دیکھتی۔ ایسے لمحے بس دل کے اندر بسانے کے لیے کافی تھے۔ شروع میں ہمارا کوئی خاص رشتہ نہیں تھا، بس ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، باتیں کرتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنس لیتے۔ کبھی میں انہیں چائے بنا کر دیتا، کبھی وہ میرے لیے کھانا تیار کر دیتی۔
ایک دن میں نے دل کی بات کہی کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر بولی، تم بھی مجھے بہت اچھے لگتے تھے، ورنہ یوں ہی میں تمہارے ساتھ اتنی خوش نہیں رہتی۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا تمہارے ساتھ جو رشتہ تھا وہ ایک حد میں رہتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کو جانتے اور پسند کرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں یہ رشتہ ایک نیا آغاز بن گیا۔ شادی کے بعد کے پہلے دن یاد ہیں، وہ شام کا وقت تھا۔ ہم دونوں صحن میں بیٹھے تھے اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی عادتوں کو سمجھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کمرے میں کچھ چن رہی تھی کہ کس کپڑے کو پہنے، اور میں نے مسکرا کر کہا کہ تم جو بھی پہن لو تم خوبصورت لگو گی۔ وہ ہنسی اور بولی، تم بھی عجیب ہو لیکن دل سے خوش لگ رہے ہو۔ ہم دونوں ہنسے اور صحن میں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے جیسے دن کا معمول ہو۔ ایک دن ہم نے فیصلہ کیا کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام مل کر کریں گے۔ میں نے برتن دھوئے اور وہ کھانا پکاتی۔ کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے اور ہنس ہنس کر کام مکمل کرتے۔ وہ لمحے زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے بن گئے، ہر بات میں خوشی، ہر مسکان میں سکون۔ میں نے سوچا کہ بھائی کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا، لیکن اب یہ نیا رشتہ ہمیں سکون دے رہا تھا۔ پہلا ہفتہ، پھر دوسرا، ہم دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں گھلنے لگے۔ کبھی کبھی وہ مجھے اپنے کمرے میں بلا کر چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی، کبھی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر دن بھر کی تھکن بانٹتا۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ تمہیں یہاں کی زندگی کیسی لگ رہی ہے؟ وہ ہنسی اور بولی، تمہارے ساتھ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، سب کچھ آسان لگ رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ وہ میرے ساتھ خوش ہیں۔ پھر ایک شام ہم نے مل کر کھانے کا انتظام کیا۔ میں نے چاول بنائے، وہ سالن تیار کر رہی تھی۔ کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے، ہنس لیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرا دیتے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب لمحے ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے ہیں۔ ہر دن، ہر شام، ہر بات میں خوشی چھپی ہوئی تھی۔ ہفتوں کے بعد ہمارا رشتہ آہستہ آہستہ مضبوط ہو گیا۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے لگتے تھے۔ میں اکثر سوچتا کہ یہ سب محبت، وقت اور قربت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن میں نے دل کی بات کہی کہ تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اور وہ بولی، تمہارے ساتھ ہر لمحہ اچھا لگتا ہے، تمہارے ساتھ ہر کام آسان لگتا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل میں گونج رہے تھے، جیسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے مل گئی ہو۔ ہم روزمرہ کی زندگی کے ہر چھوٹے لمحے میں خوشی ڈھونڈتے، کھاتے پیتے ہنستے، کبھی کبھی باہر چلے جاتے، کبھی صحن میں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ ہر چھوٹی بات، ہر چھوٹی مسکان میں دل کو سکون ملتا۔ ہم دونوں ایک جیسے تھے، ایک جیسی سوچ، ایک جیسی عمر، ایک جیسی عادات۔ یہ سب چیزیں ہمیں قریب لے آئیں، اور ہر دن کی شروعات اور اختتام خوشیوں کے ساتھ ہوتا۔ میں اپنے بھائی کو کبھی نہیں بھولا تھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھے، بس زندگی نے اسے محدود کر دیا تھا۔ وہ اتنی ہی زندگی میں سب کچھ لے کر آئے اور چلے گئے۔ میں دل ہی دل میں ان کے لیے احترام محسوس کرتا رہا، لیکن اب میری زندگی میں خوشی، سکون اور محبت کا نیا آغاز ہو گیا تھا۔ بھابھی کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ ہنسنا، ان کے ساتھ کھانا کھانا، ہر لمحہ خوشی کا گہوارہ بن گیا تھا۔ ہمارا گھر اب خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، ہر چیز میں ہم دونوں کی شمولیت تھی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا، کبھی کبھی ہم مل کر کھانا تیار کرتے، کبھی صحن میں بیٹھ کر باتیں کرتے، کبھی چھوٹے چھوٹے کام ساتھ انجام دیتے۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے لمحے ہماری زندگی کے سب سے قیمتی لمحے بن گئے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے، اور ہر دن کی شروعات اور اختتام خوشیوں سے ہوتا۔ شادی کے بعد کے یہ پہلے دن، ہفتے اور مہینے ہم ایک دوسرے کے قریب لے آئے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے لگتے ہیں۔ ہر چھوٹی مسکان، ہر چھوٹی بات دل کو سکون اور خوشی دیتی ہے۔ یہ سب لمحے ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشیاں تھیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تھے، اور اب ہمارا گھر ایک خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا۔